کہ قاتلوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو بھٹو صاحب کے قاتلہ نال تے کدی کھوسا صاحب کہیں واپس پیپلز پارٹی میں تو جانے کا ارادہ نہیں؟ وہ میں بھی نہیں کبھی کرتا. کھوسا صاحب کہیں واپس پیپلز پارٹی میں جانا کوئی ارادہ نہیں بن گیا؟ چھلانگ مار کے پیپلز پارٹی میں آپ نے دوبارہ انٹری کر دی. جب پیپلز پارٹی اپنے عقیدے پر واپس پیپلز پالیٹکس میں آ جائے, پاور پالیٹکس نہیں. پارٹی پاور پالیٹکس میں ہے, معذرت کے ساتھ, یہ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے, یہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے. پیپلز پالیٹکس کرو, پیپلز پالیٹکس میں ہی بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کو جو جیل کی کال کوٹڑی سے خط لکھا تھا, جانتے ہیں آپ اس کی سالگرہ پہ کیا لکھا تھا؟ کہ جنت جو اللہ اوپر والی جنت ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے, جو ادھر کی جو ہے وہ عوام کے قدموں میں ہے. سیاست کی جنت جو ہے وہ عوام کے قدموں میں ہے. تو عوام کے قدموں میں جب تک پیپلز پارٹی رہی ہے اس وقت تک ہم ساتھ رہے. انٹیلیجنس ہیڈز کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, انٹیریئر منسٹر کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے, اور ڈیفنس منسٹر کو بھی فوری مستعفی ہونا چاہیے. اس بنا پر نہیں کہ وہ ریحانہ سے ڈار سے ہارنے کے بعد فارم 47 کی پیداوار ہو کر گھس بیٹھی ہے اس ایوان میں, بلکہ اس بیسس پر بھی کہ چلیں آپ کو ڈی فیکٹو مل بھی گیا ہے, یہ اگر قلمدان مل گیا ہے تو پھر آپ نے کیوں کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور کیوں کر جو ہے ان کو آپ نے بارڈر کی حفاظت اور اس جو ہے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ناسور کو, یہ نیٹ ورک جو ہے جو آپ کو سامنے خبریں آ رہی ہیں, اور یہ تو کہتا تھا یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتا تھا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہاں بلوچستان کی تخریب کاری کو کنٹرول کرنا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. کیا بات ہے, آپ نے اگر اتنا ہی مذاق بنانا ہے اس ملک کی دہشت گردی کا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چھٹا بڑا دنیا میں چھٹا بڑا یہ سانحہ ہے, یہ جو ہے اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹرین پر جو ہے آپ نے اس کو میزائل بھی مارا یا جو بھی مارا, آپ نے آگ بھی لگتی ہوئی آپ نے ساری دنیا نے دیکھا, پھر ان کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا, پھر ان کو اغوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا, تو سینکڑوں کی تعداد میں, اور آپ نے خبر تک اس کو سکرین کرنے کی کوشش کی. او بھائی آج کل کوئی خبر کو سکرین کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. دنیا ساری کی نظریں جو ہے ہر ایک جگہ پر ہوتی ہیں, گلوبل ویلیج ہے. تو وہ باہر کی دنیا نے جب آپ کا یہ اجاگر کرنا شروع کر دیا اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی جس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے دکھانا شروع کر دیا, تو پھر اب ایک معذرت خواہانہ قسم کا ان کا حکومت کی جانب سے بیان آ رہا ہے کہ جی نہیں چھوڑیں گے کسی کو. او بھائی مذمت کرنا کیا کافی ہے؟ تم ان جانوں کے ذمہ وار ہو, جو جانیں ضائع ہوئی ہیں اس خون کا حساب دو. یہ بے گناہ لوگ جو بیچارے فوجی ہیں جو اپنی چھٹیوں پر جا رہے تھے, جن کی حفاظت کرنا آپ کا فرض تھا, آپ کا کام تھا, اور کہاں یہ منصوبہ بنا, کس جگہ پر یہ ہوا, اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے. سینئر رہنما بھی سر, بہت شکریہ. کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, دنیا میں یہ چھٹا بڑا حادثہ ہے ٹرین اغوا کرنے کا. اس سے پہلے بھارت میں بھی ہو چکا ہے, چین میں بھی ہو چکا ہے. سر سیکیورٹی اہلکاروں کو, یہ سیکیورٹی اداروں کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو یہ حکومت ہے, ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے پابہ سلاسل رکھنا ہے اور عمران خان کی پارٹی کو کس طریقے سے منہدم کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے جلسے جلوسوں سے مانع کر کے روکنا ہے. اگر آپ کی ساری توجہ یہ ہو جائے, اس طرف ہو جائے, تو لامحالہ پھر آپ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا فیلیور تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی توسط سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس ہیڈز کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, انٹیریئر منسٹر کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے, اور ڈیفنس منسٹر کو بھی فوری مستعفی ہونا چاہیے. اس بنا پر نہیں کہ وہ ریحانہ سے ڈار سے ہارنے کے بعد فارم 47 کی پیداوار ہو کر گھس بیٹھی ہے اس ایوان میں, بلکہ اس بیسس پر بھی کہ چلیں آپ کو ڈی فیکٹو مل بھی گیا ہے, یہ اگر قلمدان مل گیا ہے تو پھر آپ نے کیوں کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور کیوں کر جو ہے ان کو آپ نے بارڈر کی حفاظت اور اس جو ہے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ناسور کو, یہ نیٹ ورک جو ہے جو آپ کو سامنے خبریں آ رہی ہیں یہ باہر سے امپورٹڈ بھی ہے, اس میں باہر کے والوں کی بھی اس میں جو ہے بیرونی قوتوں کی بھی اس میں مداخلت ہے, صرف بی ایل اے کی نہیں ہے. سو یہ بی ایل اے کا نام لے لینا اس سے مطلب یہ نہیں ہے. تو اگر آپ بلوچستان کو بھی بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے
اور یہ تو کہتا تھا، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتا تھا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہاں بلوچستان کی تخریب کاری کو کنٹرول کرنا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے اگر اتنا ہی مذاق بنانا ہے اس ملک کی دہشت گردی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چھٹا بڑا دنیا میں چھٹا بڑا یہ سانحہ ہے، یہ جو ہے اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹرین پر جو ہے آپ نے اس کو میزائل بھی مارا یا جو بھی مارا، آپ نے آگ بھی لگتی ہوئی آپ نے ساری دنیا نے دیکھا، پھر ان کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر ان کو اغوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو سینکڑوں کی تعداد میں، اور آپ نے خبر تک اس کو سکرین کرنے کی کوشش کی۔ او بھائی، آج کل کوئی خبر کو سکرین کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ دنیا ساری کی نظریں جو ہے ہر ایک جگہ پر ہوتی ہیں، گلوبل ویلیج ہے، تو وہ باہر کی دنیا نے جب آپ کا یہ اجاگر کرنا شروع کر دیا، اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی جس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے دکھانا شروع کر دیا، تو پھر اب ایک معذرت خواہانہ قسم کا ان کا حکومت کی جانب سے بیان آ رہا ہے کہ جی نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ او بھائی، مذمت کرنا کیا کافی ہے؟ تم ان جانوں کے ذمہ وار ہو، جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس خون کا حساب دو۔ یہ بے گناہ لوگ جو بیچارے فوجی ہیں، جو اپنی چھٹیوں پر جا رہے تھے، جن کی حفاظت کرنا آپ کا فرض تھا، آپ کا کام تھا، اور کہاں یہ منصوبہ بنا، کس جگہ پر یہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے بعد میں آ کر جو ہے اشک شوئی کرتے ہوئے آپ ان کے زخموں پر مرہم ڈال رہے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فیلیور ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ اپنی انٹیلیجنس یا اپنا جو ہے دفاع پر توجہ نہیں دے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام چھوڑ کر ایک سیاست میں پڑ گئے ہیں، یہ ملکی سیاست میں۔ خدا کا خوف کریں، پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت کرنا آپ کا اولین فرض ہے۔ اچھا خوسا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 100 سے زائد سیکیورٹی کے لوگ جو اس ٹرین کے اندر تھے، ٹھیک ہے، اچھا جو مغوی 125 جو مغوی بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، انہوں نے جب بات کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ BLA نے ہمیں خود چھوڑا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، آپ چلے جائیں، لیکن سیکیورٹی ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشن کر کے ہم نے ان کو بازیاب کروایا ہے۔ ایک تو یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ بتا دیں کہ 125 سیکیورٹی اداروں کے لوگ تھے، کیا اتنی بڑی تعداد کا ان کو پہلے سے کیسے علم ہوا؟ دیکھیں، یہ جب تخریب کار ہوتے ہیں یا یہ جو عوامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے نیٹ ورکس میں بھی ان کی جو ہے دسترس یا رسائی ہوتی ہے، وہ بھی انٹیلیجنس فیلیور ہی ہوتا ہے ان کا۔ اور انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ان سے ناجائز کام لیتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے یہ دائرہ حدود و قیود ایک پک لے کر دیں، نہیں اوکے سر، اوکے جی۔ میں کھڑا ہوتا ہے جان چھوڑتا ہے، کیا خیال ہے سر؟